کشمیری نوجوانوں کے لیے علامہ محمد اقبال نے 19 نظمیں ارمغان حجاز میں لکھی جو کہ اس ٹائٹل سے ہیں کہ ملا زادہ زیغم لولا بھی کشمیری کا بیاض۔ تو یہ ایک فرضی کردار ہے اور وہ اپنی ڈائری لکھ رہا ہے اور اس میں وہ کشمیری نوجوانوں کو، کشمیری لوگوں کو آزادی کا پیغام دے رہا ہے۔ اس نظم کی ایک اس 19 نظموں میں جو نظم نمبر 2 ہے وہ مجھے بہت ہی خوبصورت نظم لگتی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ایک بدتر شے کو دیکھ لیا جو کہ موت سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہے، موت سے بھی زیادہ ہانٹنگ ہے انسانیت کے لیے۔ علامہ محمد اقبال اس نظم میں کہتے ہیں کہ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ یعنی موت سے بھی بدتر جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے غلامی، کہ تمہیں جسم ملا، شعور ملا، حواس خمسہ ملے، آنکھیں ملی، مگر تم صرف وہ کر سکے جتنی اجازت تمہارے آقا نے دی۔ آنکھ اتنا دیکھے جتنا آقا کہے، کان اتنا سنے جتنا آقا کہے۔ تو سوچیں جب یہ فیکلٹیز بھی آپ کے خلاف بغاوت کر دیں تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب ہم مرتے ہیں تو جسم مرتا ہے، روح جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دعا میں زندگی۔ تو یہاں پر علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مرتے ہیں تو فقط جسم مرتا ہے، روح تو اپنا سفر جاری رکھتی ہے اور روح کہیں اور زندہ ہوتی ہے، مگر غلام یہ بات نہیں جانتا کہ اس کی روح مر جاتی ہے اور جسم زندہ رہتا ہے، اور یہ جسم قبر ہے، یہ جسم قبرستان ہے، یہ جسم وہ جگہ ہے جہاں اس کی روح کو دفن کیا گیا جب تک وہ اس جسم کو لے کے پھر رہا۔ تو کبھی مردہ روح والے کو بھی زندہ کہا جاتا ہے۔ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ اور یہ جو خواجہ جو آقا ہیں ان کے مکر و فریب کاش غلام یہ بات جانتے کہ ایک بڑے حکمران کا یا آقا کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مانوس کرا دیتا ہے آپ کی غلامی سے۔ You get so normal with your slavery۔ تو علامہ محمد اقبال فقط وہ سلیوری کی بات نہیں کر رہے، وہ ان لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو مکمل طور پر اپنی غلامی سے مانوس ہو چکے اور ان کو آزاد ہونا جیسے کراہت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی آزادی بھی کوئی شے ہوتی ہے، بھئی میں کیوں آزاد ہوں، ایک روٹی کپڑا مل رہا اور چھت ہے سر پہ۔ تو وہ فلسٹ لیو ہی نہیں کر پاتے، وہ لائف کو افرم نہیں کر پاتے، کیونکہ اقبال کہتے ہیں وہ یہ بات جاننے سے قاصر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کوئی بغاوت کی، کوئی آواز اٹھائی تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس وقت ان کی روح مری اور فقط جسم زندہ ہے، اور روح کو ایک قبر چاہیے تھی، وہ ان کا جسم مہیا کر رہا ہے۔ اگر یہ مر بھی جاتے تو ہمیشہ زندہ رہتے، مگر وہ بات نہیں جانتے۔ شرح ملکانہ میں جدت احکام دیکھ، سور کا غوغا حلال اور حشر کی لذت حرام۔ یہ دوسرا مصرع کہ بھائی ذرا چالاکی دیکھیے کہ سور کا غوغا حلال ہے، یعنی وہ جو بڑے بڑے درباروں میں ٹرمپٹس اور باجے بجتے ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، وہ سب حلال رہے گا، وہ بجائے جائیں گے۔ وہ جو جنگوں سے پہلے بجتے تھے وہ اب ان کے درباروں میں بج رہے ہیں، اور بالکل وہ سور اسرافیل کی طرح ہی ہیں۔ وہ سور کا غوغا حلال ہے، حشر کی لذت حرام ہے۔ حشر کس موقع کو کہتے ہیں؟ حشر اس موقع کو کہتے ہیں جب مردہ جی اٹھتا ہے، دوبارہ مردہ الائیو ہوتا ہے، ریسرکٹ کرتا ہے، دوبارہ جاگتا ہے۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ جو سور اسرافیل ہے وہ فقط چیزوں کو توڑتا نہیں، قیامت نہیں لاتا، مگر جو مرا ہوتا ہے اس کو بھی زندہ کرتا ہے۔ مگر یہ ایسے مریں گے کہ جو اسرافیل کا سور ہے وہ بھی ان کو زندہ نہیں کر پائے گا۔ یعنی سور کی لذت جو ہے وہ حلال ہے۔ یہ شہنائی، یہ سن لو، یہ کچھ نعرے جو بادشاہ کے لیے، آقا کے لیے لگ رہے ہیں، سن لو، لیکن حشر کی لذت حرام ہے۔ دوبارہ سے جی اٹھنے کی بات مت کرو، حرارت کی بات مت کرو، الائیو ہونے کی بات مت کرو، ریسریکٹ ہونے کی بات مت کرو۔ تو یہ تم لیٹے لیٹے سور اسرافیل سن لو، بیٹھے بیٹھے سور اسرافیل سن لو اور اپنے سامنے پوری کائنات کو ڈھہتے دیکھو، تم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم غلام تھے تب اور تم غلام ہوا۔ تو غلامی سے فقط مراد وہ سلیوری یا وہ کوئی ٹیریٹوریل، جیسے آخر میں بات ہوئی، قید خانہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ آپ تخلیق نہیں کر رہے۔ بدترین سطح یہ ہے کہ اللہ آپ کو آزاد پیدا کرے اور آپ اللہ کی اس پوری کائنات سے کوئی مقصد حاصل نہ کریں، کسی شے کو معنی نہ دے سکیں، لوگوں کی زندگی آسان نہ کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کوئی چیز تخلیق ہی نہ کریں اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہو۔ You come as a consumer and you leave as a consumer، اور کنزیومر بھی وہ
جس نے ساری عمر ایسے کشکول میں پیسے اکٹھے کر کے وہ بھی نچلی سطح کے کنزیومرزم پہ صرف کیے، وہ کنزیومرزم بھی ایلیٹ نہیں ہو۔ تو علامہ فرماتے ہیں جو انہوں نے بار بار مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام یا شرع ملوکانہ میں جدت احکام دے، بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو مانوس کر رہے ہیں آپ کی غلامی سے، وہ آزادی کو اب نارمیلٹی کہہ رہے ہیں، وہ آزاد ہونے کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھائی جو آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے وہ تو بے وقوف ہے، تمام سہولیات تو دے دی گئی ہیں۔ اسی لیے یہ جو اوورلی سٹرکچرل کوئی بھی زندگی ہوتی ہے، اس کو ہم اوپیم کہتے ہیں، یہ ایک نیا نشہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ کہیں وہ خود کو دریافت نہ کر لیں، کہیں وہ خدا کو دریافت نہ کر لیں، کہیں وہ غیر کو دریافت نہ کر لیں۔ تو میں اتنا کرٹیکل تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن نارتھ کوریا میں حیرت کی بات ہے مذہبی کتابیں بھی جانا منع ہے، حالانکہ مارکس نے تو مذہبی کتابوں کو اوپیم کہا تھا۔ ارے نہیں، سب سے بڑا اوپیم وہ اوورلی ڈسپلنڈ لائف ہے جو کسی آدمی کو دے دی جاتی ہے، جس میں صبح دوپہر شام کے اوقات ایسے طے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کو ایک لمحہ نہیں ملتا کہ وہ پوچھ بھی لے کہ یار میں آزاد تو ہوں، یہ میں اپنی گاڑی سے جاتا تو ہوں، وہاں پہ میں اپنی گاڑی سے واپس تو آتا ہوں، مگر یہ رستے میں کیا میں آزاد تھا؟ میں بات تو کرتا ہوں تم سے، اور میں بات کر رہا ہوں، میں تمہیں شے بیچتا ہوں، تم سے شے خریدتا ہوں، مگر کیا اس سارے پروسیس میں آزاد ہوں؟ یہ سب سے اہم سوال علامہ پوچھ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ مصرع سب سے اہم کہ جو سور کی لذت ہے، اور یہاں سے مراد وہ سور کا غوغا حلال، حشر کی لذت حرام، کہ جو سور سے مراد وہ سور اسرافیل ہے جو مادی اشیاء کو ڈھا دیتا ہے اور جو شعوری سطح ہے اس کو جگا دیتا ہے، مگر یہ نہیں زندہ ہوں گے، یہ پڑے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حشر کی لذت زندگی میں نہیں چکھی، تو بعد میں جو اس تمام ہوش و حواس میں انقلاب نہیں لا پا رہا، وہ اس زمانے میں کیسے لائے گا جب بالکل ہی پنجر اور ہڈیوں کی صورت میں پڑا ہوا۔ تو علامہ نے 19 نظمیں ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض میں لکھی ہے، نظم نمبر 2 ہے، ضرور آپ اس کو پڑھیں۔ ابھی میں نے اس کا آخری مصرع شامل نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ان نظموں کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اقبال جو منظر کھینچتی ہیں، جس طرح وہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، کہ دیکھیں اقبال کہتے ہیں بھائی کچھ لوگ مر کے زندہ ہیں اور کچھ زندہ ہیں مگر ان کے جو جسم ہیں وہ قبریں ہیں، تدفین کی جگہ تھی ان کی روحوں کی، ورنہ روحیں بھٹکتی رہتی۔ تو اللہ نے کہا ان کی روحوں کو جسموں میں دفن کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، اور بھائی موت بھی بڑی گریسفل ہوتی ہے، لیکن اس کے نصیب میں گریسفل موت بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلام ہے۔